دیکھیں کوئی بھی قوم جو کہ IMF کی بیساکھیوں پہ چلے یا قرضوں کی بیساکھ، چاہے وہ شخص ہو کوئی یا کوئی کمپنی ہو یا ملک ہو، اس کی نمبر 1 کوئی معاشی سوورنٹی کمپرومائز ہو جاتی ہے. جو قرض لینے کی عادت ہو، جو کبھی ادھر جائے اور کہے کہ ادھر ڈپازٹ میرے ساتھ رکھ دو، جو ایک زمانے میں یاد ہے ہمیں بھی، ہم بینکرز تھے تو لوگوں سے ڈپازٹس رکھواتے تھے ایئر اینڈ پہ کہ جی وہ بیلنس شیٹ بڑی اچھی نظر آئے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ صرف کشکول لے کے پھرتے ہیں اور انہی کی حکومتیں رہی ہیں، میجورٹی انہی کی حکومتیں رہی ہیں، یا ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں یا ان کی حکومتیں رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ اور باقی جو ان کے ہم نوا ہیں. انہوں نے اس ملک کو اس حالت میں پہنچایا ہے کہ جس میں اب ہم صرف قرض کے لیے جو ہمارا سود ہے اس کے لیے ہم سارا جو ٹیکس ریونیو ہے ہمارا ادھر جاتا ہے. دیکھیں ملک اس طرح نہیں چل سکتے. ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ ہمیشہ تابع رہے گی ان لوگوں کے جو کہ ہمیں قرضے دیتے ہیں. ہم کوئی فیصلہ اپنے تئیں نہیں لے سکتے. ہم بڑی سورینٹی کی باتیں کرتے ہیں، ہم بڑی کہ جی ہم پاکستان ایک خود مختار ملک ہے. کیسے خود مختار ہو سکتا ہے جب کہ آپ معاشی طور پہ آپ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ قانون نہیں ہے، یہ اصول نہیں ہے دنیا کا کہ جس کا ہاتھ نیچے ہو مانگ رہا ہو اس کی کبھی کوئی بات میں اثر ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے ہماری پوری 25 کروڑ عوام کی عزت نفس کو کمپرومائز کیا ہے. انہوں نے ہمارے ملک میں جو مڈل کلاس خاص طور پہ اور غریب طبقے پہ جو ظلم ڈھائے ہیں، یہ ان کو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کو جواب دینا پڑے گا. آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سیکریٹریٹ کے جو ملازمین ہیں یا سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے کہ آج اپنا احتجاج کیا، تو پورے اسلام آباد کو اور پارلیمنٹ سمیت اور یہ پورا جو ریڈ زون ہے اس کو حصار میں لے لیا گیا ہے. کوئی یہاں پہ ہمیں آنے میں کتنی مشکلات ہوئیں، آپ کو بھی ہوئی ہوں گی. اور بھائی یہ اپنے ایک جائز ان کا پروٹیسٹ ان کا حق بنتا ہے. یعنی آپ ان کو مارتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ تم روتے کیوں ہو، آپ ان کی روٹی چھین رہے ہیں اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ احتجاج کیوں کرتے ہو. اور بھائی احتجاج کر رہے تھے نا، کوئی یہاں پہ کوئی بلوا تو نہیں کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تنخواہ دار طبقہ ہے، جو کہ پینشن والا طبقہ ہے. ان پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم انہیں پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں. اور ہمیں تو ڈر یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ ہم پہ پبلک آرڈر والا وہ جو بل انہوں نے پاس کیا ہے کہ وہ ان پہ نہ لگا دیں. تو جس طرح کی قانون سازی بھی ہو رہی ہے پارلیمان میں وہ بھی عوام دشمن، اور جس طرح کے بجٹ پاس کیے جا رہے ہیں وہ بھی عوام دشمن. تو اس حکومت سے اس کی بنیادی وجہ آخری پوائنٹ کہ جب تک کہ آپ میں لیجٹمیسی نہیں ہوگی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس وجہ سے پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس وجہ سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے پاس اخلاقی جواز نہیں ہے. آپ نے سب سے پہلے قانون کی حکمرانی کو کمپرومائز کیا ہے. اسی وجہ سے تو ہماری ملک میں کوئی انویسٹ نہیں کرتا. ہمارے ملک میں جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور کوئی کیوں کرے گا؟ پاکستانی نہیں کر رہے، پاکستانی باہر جا رہے ہیں، اپنا سرمایہ بھی لے کے جا رہے ہیں. تو ہم تو اس ملک کو مزید کھوکھلا کر رہے ہیں. کتنے لوگ پاورٹی لائن میں، آدھی اس ملک کا آدھی پاپولیشن وہ غربت کے اس پہ 45% وہ غربت کی لکیر کے نیچے چلا گیا ہے. 1,800,000 لوگ جو ہے ینگسٹرز جو کہ 15 اور 24 سال کے ایج گروپ میں ہیں، یہ ان امپلائمنٹ کی لسٹ میں مزید شامل ہوئے. 29% 11.8 ملین 11.8 ملین کروڑ سے اوپر. تو یہ 29% لوگ ہیں جو کہ جاب جنہوں نے اپنی وہ کی ہے لوز کی ہے یا ان کے پاس جاب نہیں ہے. اب ایسا لیتھل کمبینیشن جس میں کہ نوجوان بغیر کسی روزگار کے، بغیر کسی مستقبل کے ان ظالموں کے ہاتھ میں آئے تو توقع کیا کی جا سکتی ہے؟ سیاسی عدم استحکام، عمران خان جیل میں، ان کی بیوی بشرا بی بی جیل میں ناکردہ گناہوں کی سزا میں. اس لیے کیوں ڈرتے ہیں بھائی؟ خوف کیا ہے؟ ایک سیاسی لیڈر ہے، اس کو آپ نے بلا سیاسی مقدمات میں پھنسا کر اور آپ نے اس کو جیل میں رکھا ہوا ہے. عدالتوں میں کیس نہیں لگتے. 26ویں ترمیم میں آپ نے کر کیے، بالکل عدالتوں کو آپ نے ریڈنڈنٹ کر دیا ہے.
تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہاں پہ انصاف کون دے گا؟ عوام کو کون دے گا؟ سیاست دانوں کو کون دے گا؟ اس ملک میں تو صرف انہی کو ہی ملتا ہے جو کہ اس ملک کو لوٹتے ہیں. ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ان کو بٹھا دیا گیا ہے اور وہی مزوں میں ہیں، ان کے خاندان بھی مزوں میں ہیں، ان کی اگلی پشتیں بھی مزے میں ہیں.